الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، اس دن گھاٹے میں ہوں گے جھوٹے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر فرقہ کے بندے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ ہر فرقہ بلایا جائے گا اپنے اپنے دفتر عمل کی طرف کہ آج بدلہ دیا جائے گا تمہیں جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ یہ ہمارا لکھا ہوا سچ ہے، ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے کمایا۔ سو جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کیے، سو ان کو داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اپنی رحمت میں، یہی ہے صحیح بدلہ اور کامیابی۔ اور جو انکار کرتے تھے، کیا میری ہر بات تم کو سنائی نہ جاتی تھی؟ پھر تم نے غرور کیا اور ہو گئے تم لوگ گنہگار۔ اور جب کہا جاتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تم کہتے تھے ہم نہیں سمجھتے تھے کیا ہے قیامت، ہم کو آتا تو ہے خیال سا اور ہم کو یقین نہیں آتا۔ اور کھل جائیں گی ان پر برائیاں ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے، اور الٹ پڑی ان پر وہ چیز جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور کہا جائے گا آج ہم تو بھلا دیں گے جیسے تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو، اور گھر تمہارا دوزخ ہے اور کوئی نہیں تمہارا مددگار۔ یہ عذاب اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی ایات کے ساتھ مذاق کیا اور بہکے رہے دنیا کی زندگانی پر۔ سو آج ان کو نہ نکالا جائے گا اس عذاب سے، اور نہ ہی انہیں منایا جائے گا۔ اور اللہ کے واسطے ہی ہے سب خوبی، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے سارے جہانوں کا، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان اور زمین اور سب کچھ پیدا کیا تاکہ ہر انسان کی ضرورت پوری کی جائے، کسی پر ظلم نہ ہو، بلکہ اس کے ہر عمل کا بدلہ دنیا اور آخرت میں ملے۔ لیکن ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ان ساری مہربانیوں کو بھول کر نفسانی خواہشات کی پیروی اس طرح کرتے ہیں کہ یہی ان کے معبود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ فکر نہیں کہ میرے بعد میری امت سے کوئی بت پرستی یا شرک کرے گا، بلکہ یہ فکر ہے کہ لوگ دنیا کے اس طرح دل دادہ ہو جائیں گے کہ اپنی نفسانی خواہشوں کے معبود بنا لیں گے، اور یہ خفی شرک ہے جو عذاب کا سبب ہوگا۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ ایسے شخص کے کانوں اور دل پر مہر لگ جاتی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ گمراہ ہو کر یہاں تک کہتا ہے کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہے اور مرنا زندہ ہونا صرف زمانے کی گردش ہے، کوئی مارنے اور زندہ کرنے والا نہیں۔ اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ ان کا گمراہ کن خیال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کے سامنے روشن دلائل ہیں، اگر مر کر جینا حق ہے تو ہمارے باپ دادا زندہ کر کے ہمارے ساتھ ملاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرنا جینا اور قیامت سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، کسی کے کہنے پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی کیا حقیقت ہے کہ ان کے کہنے پر ان کے ماں باپ کو زندہ کر دیا جائے یا قیامت برپا کی جائے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے تمہیں جب کہ تم کچھ چیز نہ تھے پیدا کیا، پھر مارے گا، پھر قیامت کا دن برپا کرے گا، سب کو جمع کرے گا، سب کا حساب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ بدبخت نہیں مانتے۔ آج کے فرمان میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ آسمانوں، زمین اور ہر چیز کا بادشاہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ جو اس طرح ہر چیز دیکھ سمجھ کر انکار کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن سخت نقصان میں ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے ساری مخلوق گھٹنوں کے بل ہوگی، اور سب کو ان کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔
اور فرمایا جائے گا یہ تمہارے اعمال کی تاریخ ہے جو ہمارے کاتب لکھتے رہے۔ جن لوگوں نے نیک عمل کیے، مان لائے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھیج دیے جائیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے بدعمالی کی، انہیں کہا جائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی روشن دلیلوں کا انکار کرتے رہے غرور اور تکبر سے، اور اس طرح مجرم بنے۔ اور جب بھی تمہیں کہا جاتا تھا کہ حساب کا دن آئے گا تو تم کہتے تھے کہ ہم یقین نہیں کرتے۔ آج اس طرح تمہیں عذاب نے گھیر لیا ہے۔ دنیا میں جس طرح تم اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو بھولتے تھے، آج اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو۔ اب جہنم میں داخل ہو جاؤ، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ تمہارے غرور اور تکبر کا نتیجہ ہے۔ اب اس جہنم میں نہ توبہ کی قبولیت ہوگی اور نہ اس سے نکل سکو گے۔ آج الحمدللہ رب العالمین، آسمان اور زمین کے مالک کی قدرت ظاہر ہو گئی اور ہر طرف اس کی تعریف ہوگی۔ وہی وحدہ لا شریک ہے، عزت والا، حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرمان الہی میں اس طرح سے ثابت کیا گیا کہ نجات و سرخروئی اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے منور ہونے کی وجہ سے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاریں گے۔ یہی وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہمارا مدعا ہے اور جس کے حصول کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوالی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔